بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا وقال الله تبارك وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وقال النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له وقال عليه الصلاة والسلام كل بني آدم خطاؤون وخير الخطائين التوابون المستغفرون أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وعلى آله وصحبه وذريته وأهل بيته أجمعين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد أفضل صلواتك عدد معلوماتك وعلى آله وصحبه وذريته أهل بيته أجمعين إلى يوم الدين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد أفضل صلواتك عدد معلوماتك وعلى آله وصحبه وذريته وأهل بيته أجمعين إلى يوم الدين بزرگان محترم حاضرین دین نوجوانان ملت اور میرے دینی و ایمانی بھائیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت نے انسان کو اس دنیا میں اپنی اطاعت اور بندگی کے لیے بھیجا اور انسان کی پیدائش کا سب سے بڑا مقصد بھی یہی انسان اس دنیا میں مگن ہو کر اپنے خالق اور مالک کو بھول جاتا ہے، اپنے مقصد اصلی کو فراموش کر دیتا ہے، اس لیے اس دنیا میں بھیجا گیا تھا اور کر کیا رہا ہے اس سوال پر غور نہیں کرتا۔ حالانکہ ہر عقل مند کو اس سوال کا جواب تلاش کرنا چاہیے اور اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے کہ بھائی مجھے پیدا کیوں کیا گیا تھا اور میں کیا کر رہا ہوں، اس لیے اللہ نے مجھے پیدا کیا تھا اور میری پیدائش کے مقصد پر میں کتنا عمل کر رہا ہوں۔ ہر انسان کو یہ سوچنا چاہیے اور اس سوال کا جواب تلاش کرنا چاہیے۔ غور کیجئے، ایک بڑا بزنس مین ہے، اپنا لاکھوں کروڑوں روپیہ صرف کر کے وہ ایک انڈسٹری قائم کرتا ہے، بہت بڑا بزنس بناتا ہے اور اس بہت بڑے بزنس میں ہر تھوڑے دن کے بعد وہ جائزہ لیتا ہے اپنا کہ دیکھو میں اتنا بڑا پیسہ لگا کے، اتنا زیادہ پیسہ لگا کے، اتنا زیادہ مال خرچ کر کے، اپنی محنت خرچ کر کے، اپنا وقت لگا کے، اپنی زندگی لگا کے یہ جو انڈسٹری قائم کیا ہوں، ارے بھائی کچھ اس کا فائدہ ہو بھی رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے، کچھ مل بھی رہا ہے یا نہیں مل رہا ہے، فائدہ ہو رہا ہے یا نقصان ہو رہا ہے۔ ہر عقل مند آدمی مجھے بتائیے کیا اس سوال کا جواب نہیں تلاش کرتا؟ کیا کوئی ایسا بزنس مین ہے جو صرف انویسٹمنٹ کرتا رہتا ہے اور بینیفٹ سے اس کو کوئی مطلب نہیں ہے، پیسہ آؤ نہ آؤ اور نفع ملے نہ ملے، نفع نقصان کا جائزہ وہ لیتا ہی نہیں ہے؟ ایسا ہوتا ہے کیا پریکٹیکل لائف میں؟ دنیا کے اندر ایسا کیا دنیا کے اندر موجود ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ ہر آدمی چھوٹے سے چھوٹا بزنس کرنے والا، تھوڑے سے بھی پیسے انویسٹ کیا ہوا ہو، وہ اس سوال کا جواب تلاش کرتا ہے کہ بھائی میرا مقصد کیا تھا، اس سے مجھے فائدہ کیا ہو رہا ہے۔ اب ذرا غور کیجئے، اللہ رب العزت نے ہمیں کیا دیا، ہم پہ کتنا انویسٹ کیا۔ اللہ رب العزت نے دو آنکھیں دی، ایسی عظیم نعمتیں، ذرا جا کے ان سے پوچھئے جن کو آنکھیں نہیں ملی، ان سے پوچھئے، کبھی ہسپتال کا چکر لگا لیجئے، جا کے ان اندھوں سے سوال کر لیجئے کہ بھائی تمہاری سب سے بڑی خواہش کیا تھی، تمہاری سب سے بڑی تمنا کیا تھی؟ اندھا جواب دے گا میری سب سے بڑی تمنا یہ ہے کہ مجھے دو آنکھیں مل جائیں، پھر اس کے بعد میں اپنے باپ کا چہرہ دیکھ سکوں، اپنی ماں کا چہرہ دیکھ سکوں، اور اگر شادی ہو گئی ہے تو اپنے بچوں کا چہرہ دیکھ سکوں، میں کچھ پڑھ سکوں، کچھ لکھ سکوں، کچھ کر سکوں۔ میرے پاس اب آنکھیں نہیں ہیں تو میں کچھ نہیں کر سکتا۔ دنیا اتنی رونق افروز ہے، دنیا کے اندر اتنی خوبصورت چیزیں ہیں، بڑے بڑے پہاڑ ہیں، بہتے دریا ہیں اور پھول ہیں، اس کی خوبصورتی ہے، اس کی خوشبو ہے، لیکن میری آنکھیں نہیں ہیں، میں اس کو دیکھ نہیں سکتا، میں اس کو دیکھ نہیں سکتا۔ میری آنکھیں نہیں ہیں، میں کعبے کو نہیں دیکھ سکتا، میری آنکھیں نہیں ہیں، میں مسجد نبوی کو دیکھ نہیں سکتا، میری آنکھیں نہیں ہیں، میں مسجد کو دیکھ نہیں سکتا، میری آنکھیں نہیں ہیں، میں اپنے دوستوں کو نہیں دیکھ سکتا، میری آنکھیں نہیں ہیں، میں اپنے رشتہ داروں کو
دیکھ نہیں سکتا. اتنا بڑا مجمع موجود ہے. ذرا اپنے آپ سے سوال کیجئے کتنی بڑی نعمت اللہ نے دی ہے ہم کو, کیسا عظیم سرمایہ ہے جو اللہ نے ہمیں آنکھ کی شکل میں عطا فرمایا ہے. لاکھوں روپئے لگا لیجئے, کروڑوں روپئے خرچ کر لیجئے, وہ بینائی جو اللہ نے دی ہے کیا وہ بینائی کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے؟ دنیا کے پیسوں سے اللہ کی دی ہوئی بینائی کو اور آنکھوں کی روشنی کو خریدا جا سکتا ہے؟ سوال کیجئے اپنے آپ. ایسے ہی ذرا آپ کسی بہرے کے پاس چلے جائیے اور اس سے پوچھئے بھائی تمہاری سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ وہ یہی کہے گا میری سب سے بڑی تمنا یہ ہے کہ میرے کان کا استعمال صحیح ہو جائے. کان تو موجود ہیں لیکن سنائی نہیں دیتا, سنے نہیں آتا کچھ, میدان کی آواز نہیں سن سکتا. اللہ اکبر کی صدا مؤذن 5 وقت لگاتا ہے, مجھے معلوم ہوا لوگوں سے, لیکن میرے کان میں نہیں پڑتی, میرے کان میں آواز نہیں آتی. جب میں کچھ عبادت کرتا ہوں میرے قرآن کی تلاوت مجھے نہیں آتی. مسجد جاتا ہوں امام کے اللہ اکبر سننے سے محروم ہوں, سورہ فاتحہ کی تلاوت کو سننے سے محروم ہوں, تو کچھ نہیں کر سکتا. ذرا پھر اس کے بعد اپنے آپ سے پوچھئے کیا بڑی نعمت اللہ نے کان کی اور کان کے اندر سننے کی عطا کی ہے. اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے نا, اپنے آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے نا. کیا دیا ہے اللہ نے؟ یہ زبان کتنی بڑی نعمت ہے. آج میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں, آپ سے گفتگو کر رہا ہوں. اگر میری بات میں اپنی بات آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں, اگر اللہ نے زبان نہ دی ہوتی, زبان تو موجود ہوتی لیکن زبان نے قوت گویائی نہ ہوتی, اور یہاں بیٹھ کے میں آپ کو کچھ بول رہا ہوتا, آپ کہتے کیوں وقت خراب کر رہے ہو, کسی اور کو لاؤ جو ہم کو بات سمجھا سکے, اور کسی اور کو لاؤ جو ہم کو ہماری حیثیت اور ہماری حقیقت اور اصل امت کی اسلام کی ترجمانی کر سکے. آپ خود ایسا کہتے. اللہ نے زبان دی ہے, اللہ نے قوت گویائی دی ہے, کتنی بڑی نعمت ہے. آپ کو کچھ درد ہو رہا ہے, آپ کو کچھ تکلیف ہو رہی ہے, آپ بتا سکتے ہیں دیکھو بھائی میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے. گونگا کیسے بتائے؟ آپ کو آنکھ میں جلن محسوس ہو رہی ہے, آپ بتا سکتے دیکھو میرے اس آنکھ میں اس حصے میں جلن ہو رہی, یہاں ہو رہی, یہاں. آپ اس طرح بتا سکتے ہیں, گونگا کیسے بتائے گا؟ اگر کچھ ضرورت آ گئی ہے آپ اپنی ضرورت پوچھ سکتے ہیں, جا کے اپنی ضرورت کا اظہار کر سکتے ہیں. بھائی میں ایک گزارش آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, میری ایک خواہش ہے, میری ایک تمنا ہے, میری ایک حسرت ہے, میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. وہ کہہ کے اپنی بات ہم پیش کر سکیں. گونگا کیسے کرے؟ گونگا کیسے کرے؟ اپنے جذبات کا اظہار اپنے الفاظ کے ذریعے اپنی زبان تک کیسے لائے اور کیسے اپنے جذبات کو بیان کرے. پھر سوچئے اللہ نے کتنی بڑی نعمتوں سے مالا مال کر رکھا ہے. یہ تو میں نے ظاہری چند چیزیں بتلائی ہیں, اندرونی نظام کی انسانی زندگی پہ کتنی نعمتیں ہیں اللہ کی, اللہ اکبر, تصور نہیں کر سکتے. ہارٹ فیل ہو جانے والوں سے ذرا پوچھئے دل کے دھک دھک کی قیمت کیا ہے, دل کے دھک دھک کی قیمت کیا ہے. ذرا کسی کڈنی فیل ہو جائے اور اس کے لیے لاکھوں روپے خرچ کر کے اس کا علاج صحیح نہیں ہو رہا, اس سے ذرا پوچھئے جا کے کہ اللہ نے کتنی بڑی نعمت دے رکھی ہے, کتنا نوازا ہے اس کو. جواب دیجئے. ہمارے خاندان کے اندر ہمارے رشتہ داروں میں کسی کے والد بیمار ہیں, کسی کی والدہ بیمار ہیں, اور کسی کے چچا بیمار ہیں, کسی کے ماما بیمار ہیں, اور کسی کی اہلیہ بیمار ہیں, اہلیہ ہیں تو کسی کے شوہر بیمار ہیں, کوئی نہ کوئی عارضہ پیش آیا ہوا ہے, کوئی نہ کوئی بیماری میں جکڑے ہوئے ہیں. پوچھئے ذرا جا کے ان سے ذرا پوچھئے جا کے اتنی بڑی نعمتوں میں اللہ نے رکھا. جب بیمار پڑتا ہے آدمی یہی کہتا ہے صاحب یہ بیماری میرے کو ہی, اللہ اس سے سب کو بچائے, اللہ اس بیماری سے سب کو بچائے. تو جس بیماری میں آدمی رہتا ہے اور جس بیماری سے گزر رہا ہوتا ہے وہ بیماری اس وقت اس کے نعمت ہونا آپ کے ذہن میں آتا ہے. اب بتائیے اللہ نے کتنی نعمتوں سے مالا مال کیا. ارے کیا ہے یا نہیں کیا؟ کتنی نعمتیں ہیں ہم تصور نہیں کر سکتے, ہم گنا نہیں سکتے, ہم بتا نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ اسی وجہ سے قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اے میرے بندو اگر تم اللہ کی نعمتوں کو, میری نعمتوں کو شمار کرنے لگو گے, شمار نہیں کر پاؤ گے, نہیں شمار کر سکتے تم نعمتوں کو میری. کیسی نعمتیں اللہ نے دے رکھی ہے, بہت نوازا ہے اللہ نے. جس حال میں اللہ نے رکھا ہے اللہ تیرا لاکھ شکر ہے, ہم اس کے بھی مستحق, ہماری زندگی اس کی بھی مستحق نہیں تھی. اللہ تیرا لاکھ شکر ہے کہ تو نے جس حال میں رکھا ہے ہم اس حال میں ہیں. ہمارے حضرت ایک شعر بہت گنگنایا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے نہ خوشی اچھی نہ ملال اچھا, نہ خوشی اچھی نہ ملال اچھا, خدا جس حال میں رکھے وہ حال, خدا جس حالت میں رکھتے وہ حالت اپنا لو, اسی
اسی میں راضی رہ جاؤ, مرضی مولا پہ اپنے آپ کو خوش کر لو, زندگی بہترین ہو جائے گی. آج اللہ پاک اس کو پرسکون زندگی عطا فرمائیں گے اور بہت زندگی کے بہت حد تک پریشانیاں ختم ہو جائیں گی. آج ہمارے شکوے ختم نہیں ہوتے, ناشکریاں بڑھتی جاتی ہیں, نعمتوں کا تصور جو ہمارے پاس ہے وہ نہیں ہے نام کو. اگر شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ اپنی کتاب میں لکھا ہے, جمعے کا دن تھا, ایسے ہی سخت کڑاکے کی دھوپ تھی اور میں مسجد آ رہا تھا. غربت کا یہ عالم تھا کہ پہننے کے لیے چپل نہیں تھی, پہننے کے لیے چپل نہیں تھی, پیسے جیب میں اتنے نہیں تھے کہ میں چپل خرید سکوں جا کے بازار سے. ہاں یہ لوگ یہاں موجود ہیں, یہاں تشریف لائے ہیں, بتائیے کون ہے ایسا جو بغیر چپل کے آیا ہے؟ اللہ نے سب کو چپل دی ہے, سب پہن کے آئے ہیں نا. اللہ کا شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے اس پہ. اللہ تیرا شکر ہے, آج ایک چپل نہیں, گھر میں 12 جوڑیاں رکھے ہوتے ہیں ہمارے پاس, کیا کچھ نہیں ہوتا ہے ہمارے پاس, پھر بھی ہماری ناشکری نہیں ہوتی, ہم اللہ کا شکر صحیح معنوں میں ادا نہیں کرتے. شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس پہننے کے لیے چپل نہیں تھی, سخت کڑاکے کی دھوپ تھی اور مجھے مسجد پہنچنا تھا. میں چل کے آ رہا تھا مسجد میں, میرے پیر میں سورج کی گرمی سے چرکے لگ رہے تھے, زمین انگارہ بنی ہوئی تھی اور مجھے چلا نہیں جا رہا تھا مجھ سے. تھوڑی دیر چل کے میں بیٹھ گیا ایک جگہ پہ, اور جگہ پہ بیٹھ کے تھوڑا سا ہاتھ اٹھا کے اب میں اپنے زبان پہ لفظ لایا, یہ بھی کیا زندگی ہے, پہننے کے لیے چپل نہیں. یہ بھی کیا زندگی ہے, پہننے کے لیے چپل نہیں ہے. یہ بھی کیا غربت ہے کہ پہننے کے لیے چپل تک نہیں ہے. تھوڑی دیر ایسا گزرے تھے کہ وہاں سے ایک آدمی کا گزر ہوا اور اس کے ہاتھ میں تو چپل ہے لیکن اس کے پیر نہیں, اور وہ اپنے ہاتھوں سے گھس کے مسجد کی طرف جا رہا ہے. آپ کبھی دیکھے ہوں گے جو دونوں پیر سے معذور ہوتے ہیں وہ اپنے ہاتھوں میں چپل پہن کے گھس کے مسجد کو جاتے ہیں. سیم وہی منظر تھا. فوراً آنکھ میں آنسو آ گئے اور اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھا کے اسی جگہ معافی مانگی, اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے, آج پہننے کے لیے پیر میں چپل نہیں ہے لیکن چلنے کے لیے پاؤں تو موجود ہے, چلنے کے لیے پاؤں تو موجود ہے. آج ہمارا المیہ کیا ہو گیا پتا ہے, ہم سے کمزور لوگوں کو نہیں دیکھتے, ہم اپنے سے اعلیٰ لوگوں کو دیکھتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے اور تابعین تبع تابعین نے, امت کے اولیاء اور بزرگان دین نے یہ پیغام ہم کو پہنچایا ہے. دیکھو زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو تم اپنے سے بڑوں کو نہ دیکھو دنیا کے اندر, اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھو تاکہ تمہیں نعمت کا احساس ہو. بہت کام کی بات ہے, شکر کی زندگی گزارنا چاہتے ہو تو اس گر کو سیکھو, شکر کی زندگی گزارنا چاہتے ہو تو اس فارمولے کو لے لو, اس کو اپناؤ, اس کو سوچو, انشاءاللہ پرسکون زندگی گزرے گی. اپنے سے کمتر آدمیوں کو, یعنی جو مال میں ہم سے کم ہیں, جو نعمتوں میں ہم سے کم ہیں, ان کو دیکھو, ان تک جاؤ, ان تک پہنچو اور ان تک پہنچ کے دیکھو اللہ نے ہم کو کتنی بہتر حالت میں رکھا. گھر والے جن کے پاس گھر موجود ہے, ذاتی مکان موجود ہے, اللہ نے کتنی بڑی نعمت دے رکھی ہے. گھر گھر دھکے نہیں کھانا پڑتا. جو حضرات کرائے کے مکان میں رہتے ہیں ذرا جا کے ان سے اس کا درد پوچھئے, وہ کہیں گے صاحب اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے, ایک ذاتی مکان مل جاتا تو سارے ٹینشن ختم ہو جاتا. ہر 4 دن کو مکان مالک یہ کہتا ہے کہ بھئی یہاں سے خالی کرو, یہاں نہیں رہنا, پورا سامان اٹھا کے ادھر لے جانا, پھر وہاں سے تھوڑے دن کے بعد پھر ادھر لے جانا, پھر وہاں سے ادھر لے جانا, پھر ایک نئے تعلقات بنانا, نئے علاقے میں جا کے رہنا, ادھر سے ہجرت ادھر سے ہجرت. زندگی تنگ آ گئی ہے, زندگی تنگ آ گئی ہے. آدمی اس میں بھی خوش نہیں رہتا. پھر اس کے بعد کسی گھر والے سے پوچھئے کہ بھئی تمہارے پاس گھر موجود ہے, کیا فائدہ ایسے گھر کا, ایسے گھر کا کیا فائدہ جس کی بلڈنگ نہ ہو, ایسے گھر کا کیا فائدہ جس میں 4 کمرے موجود نہیں ہے, یہ 100 گز کا مکان لے کے میں کیا کروں. اس سے تو اچھا ہوتا کہ ہمارے والد صاحب تھوڑی اچھی محنت کر کے ذرا پراپرٹی چھوڑ کے جاتے اور ذرا مال چھوڑ کے جاتے. انہوں نے کچھ نہیں کیا ہمارے بڑوں نے ہمارے لیے, بس یہ تصور کے ساتھ ناشکرا بن کے آدمی زندگی گزارتا. اور جس کے پاس ذاتی مکان بھی ہے, رہنے کے لیے اچھا سلاب کا گھر بھی موجود ہے, سب کچھ ہے, وہ یہ کہے گا کہ ہاں سب کچھ تو ہے لیکن اس پہ کرائے نہیں آ رہے, مجھے کرائے کی زندگی نہیں گزر رہی, مجھے اور ایک پراپرٹی چاہیے جس پہ میں گھر بناؤں اور گھر بنا کے وہاں سے کرائے وصول کروں. اور کرائے وصول کرنے والے سے ذرا جا کے پوچھیے آپ کہ بھئی آپ کرائے وصول کر رہے ہو, میں کیا بس ہوتا مجھے, کیا آج کل کی مہنگائی تو آپ جانتے ہیں اور آج کل کا دور تو آپ جانتے ہیں. انسان ناشکرا بنا ہوا ہے. اللہ رب العزت نے اسی انسان کی نشاندہی فرمائی ہے کہ انسان ناشکرا ہے. وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشُّكُورُ, اے نبی آپ میرے بندوں میں بہت کم بندوں کو پاؤ گے جو شکر گزار ہوں گے, جو اللہ کا ہر حال میں شکر ادا کریں گے, جو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں گے. اللہ تعالیٰ جس حال میں رکھے اس حال میں رہنا سیکھو, اس حال میں خوش رہنا سیکھو. اور اللہ رب العزت قرآن مجید میں وعدہ فرماتے ہیں وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, اگر تم شکر گزاری کرو گے, میرا وعدہ ہے. اللہ تعالیٰ یہاں پہ 3 سے استعمال فرمائے,
لَأَزِيدَنَّكُمْ، ایک تو لام تاکید بانون تاکید ثقیلہ یعنی تاکید کے لیے، بہت زیادہ تاکید کے لیے۔ اس کا ترجمہ گرامرلی اگر کیا جائے تو اس کا ترجمہ ہوگا ہم البتہ ضرور بالضرور یقیناً تمہاری نعمت میں اضافہ کریں گے۔ کتنا؟ البتہ ضرور بالضرور یقیناً، تین تاکیدیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کب؟ لیکن شکر گزاری پہ۔ آج انسان نعمتوں میں اضافہ کیوں نہیں ہو رہا؟ یہ کہ ہم ناشکرے بن گئے، ہماری ناشکرا پنا ختم نہیں ہو رہا۔ ہر آدمی ناشکرا بنا ہوا ہے، اپنی نعمتوں سے خوش نہیں ہے، اللہ کا شکر ادا کیجئے۔ جس حال میں رکھا اللہ کا شکر ادا کیجئے، زندگی شکر گزار ہو کے گزاریے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں البتہ ضرور بالضرور تمہارے مالوں میں اضافہ کروں گا۔ اور اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرما رہے ہیں وَلَئِن كَفَرْتُمْ، ناشکری کرو گے اللہ کے دیے ہوئے پہ، ان عذابی لشدید، کان کھول کے سن لے، میرے کان کھول کے سن لیجئے، میری پکڑ بڑی سخت ہے، میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ میں نے اس سے پہلے بھی آپ لوگوں کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ دیکھو اللہ کا عذاب میزائلوں کے ذریعے سے نہیں ہوتا، اللہ کا عذاب بم اور بارود کے ذریعے سے نہیں ہوتا، اللہ کا عذاب جو ہے وہ تباہ کر دینے کے ذریعے سے نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ماضی میں ایسا عذاب دیے ہیں، کسی کو طوفان کے ذریعے سے ہلاک کر دیا، کسی کو زلزلے کے ذریعے سے ہلاک کر دیا، کسی بستی کو آسمان تک اٹھا کے لے کے گئے، وہاں سے الٹا پٹخ دیے۔ ایسا عذاب اللہ نے ماضی کے قوموں میں دیا۔ ہمارے نبی تاجدار دو عالم رحمت کائنات سید الاولین والآخرین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو اجتماعی عذاب سے بچا لیا۔ اجتماعی عذاب اس امت پر قیامت تک نہیں آئے گا، اجتماعی عذاب، کیونکہ اللہ نے بچایا اس امت کو، کیونکہ یہ آخری امت ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ عذاب دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ پکڑ کرتے ہیں۔ کیسی پکڑ؟ اگر میں پکڑ بتاؤں گا اللہ کی، ہم سمجھیں گے کہ ہم عذاب الہی میں مبتلا۔ پکڑ یہ ہوگی مال تو ہوگا، برکت نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ بہت جائیداد سے نوازیں گے، زندگی میں سکون نہیں ہوگا، سکون چھین لیں گے اللہ پاک، سکون نہیں ملے گا۔ رات میں نیند کی گولیاں کھا کے سونے کی کوشش کرے گا تب بھی نیند آئے گی، اللہ سکون چھین لیں گے۔ یہ اللہ کا عذاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا عذاب کیسے ہوگا؟ سب کچھ ہے، اچھی گاڑی ہے، اچھا بنگلہ ہے اور اچھا سب کچھ ہے، بزنس نہیں پوری انڈسٹری قائم ہے اور لاکھوں روپیے گھر بیٹھے ہیں، اس کو آ رہے ہیں، کما رہا ہے، وہ اپنی زندگی اس نے بزنس میں جارت میں لگائی، اللہ اس کا نفع اس کو دے رہا ہے، لیکن اولاد نافرمان ہو گئی۔ اولاد کے نافرمان ہونے کا دکھ کیا معمولی ہے؟ یہ دکھ ذرا ان سے پوچھئے جن کی اولاد واقعتاً نافرمان ہے، جو باپ کو دھکے دے کے گھر سے نکالتی ہے، جو ماں کے ساتھ زیادتی کرتی ہے، جن بچوں کو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے کھلایا، پالا، پوسا، بڑا کیا، اپنے کاندھے پہ بٹھا کے ان کی ایک ایک خواہش کو پورا کیا۔ آج جب وہ بچے اپنے والدین سے آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کرتے ہیں تو اس باپ کی کیفیت جا کے پوچھئے کہ تمہارے دل پہ کیا گزرتی ہے، تب وہ باپ بتائے گا کہ میرے دل پہ اس وقت کیا گزر رہی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا عذاب ہے، یہ نافرمانی کی سزا ہے، ناشکری کی سزا ہے جو اللہ پاک دے رہے ہیں۔ اللہ پاک برکت اٹھا لے۔ آج ہم یہی سوچ رہے ہیں، سب کچھ مست چل رہا ہے، مزے میں ہے، اور ہم نافرمانی بھی کر رہے ہیں۔ خدا کرے عذاب کے مفہوم کو ہم نے سمجھا۔ اگر یہ اس زاویے سے غور کرے، اب آپ بتائیے آپ کس کیفیت میں ہیں؟ آپ کے پاس سکون ہے یا نہیں ہے؟ آپ بتائیے آپ کے پاس برکت ہے یا نہیں ہے؟ آپ بتائیے آپ کی اولاد فرما بردار ہے یا نہیں ہے؟ آپ بتائیے آپ کو اپنی گھر والی کے ذریعے سے سکون مل رہا ہے یا نہیں مل رہا ہے؟ آپ بتائیے آپ کے کاروبار میں برکت ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے؟ اپنا جواب آپ خود تلاش کیجئے، دیکھیے اللہ راضی ہے یا ناراض ہے، اللہ خوش ہے یا ناخوش ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کے ساتھ راضی ہے ناراض ہے۔ اپنے اس سوال پر خود تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ آج اس چیز کو سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اس لیے شکر کے مفہوم کو سمجھیے۔ اللہ تعالیٰ نے جو زندگی دی ہے اس پہ شکر ادا، ہر روز اللہ کا شکر ادا۔ شکر کا یہ مفہوم نہیں ہے کہ آدمی بیٹھ کے اللہ تیرا شکر ہے، تیرا شکر ہے، تیرا شکر ہے۔ مثال کے طور پہ میں کسی کو ہدیہ دوں یا کوئی مجھے ہدیہ لا کے دے، میں اس کو یہ کہتا رہا ہوں آپ کا شکریہ، آپ کا شکریہ، آپ کا شکریہ۔ حقیقی شکریہ یہ نہیں ہے۔ شکر کا حقیقی مفہوم علماء نے لکھا ہے، چیز کا صحیح استعمال، نعمت کا حقیقی اور صحیح استعمال، یہ شکر گزاری۔ نعمت کا حقیقی اور صحیح استعمال یہ کیا ہے؟ شکر گزاری۔ مثال کے طور پہ کسی آدمی نے کسی کو ایک اچھی کار ہدیے میں دی، بہترین کار اچھی ہدیے میں دی، اب وہ آدمی اس کو استعمال کرنا چھوڑ کے اس کے ذریعے سے اپنے گھر کا کچرا باہر پھینکوا رہا ہے۔ اب بتائیے وہ شکر ہوا یا ناشکری ہوئی؟ شکر ہوا یا ناشکری ہوئی؟ اور پھر اس کو جس نے کار دی اس کو کہہ رہے بہت شکریہ آپ نے بہت اچھی کار دی ہے، بہت شکریہ آپ نے بہت اچھی کار دی ہے۔ اس لفظ کا کیا فائدہ جبکہ اس کا استعمال صحیح؟ اس لیے استعمال صحیح کرو، یہ شکر ہے۔ اللہ نے زندگی ہے،
کو صحیح استعمال کرو. اللہ نے جوانی دی ہے, اس کو صحیح استعمال کرو. آنکھ کا شکر ادا کرنا چاہتے ہو, آنکھ کا استعمال صحیح کرو. زبان کا شکر ادا کرنا چاہتے ہو, زبان سے جھوٹ نہ بولو, کسی کی غیبت نہ کرو, کسی کی بدگمانی نہ کرو, کسی پر الزام نہ تراشو, کسی پر تہمت نہ لگاؤ, کسی کے خلاف بڑا بول نہ بولو, کسی کو حقیر نہ جانو. کان کا شکر کرنا چاہتے ہو, اللہ کے سامنے شکر گزاری کرنا چاہتے ہو, کان کا شکر یہ ہے کہ اس سے گانے نہ سنو, اس سے قرآن سنو, اس سے اولیاء کی باتیں سنو, اللہ والوں کے قصے سنو, اس سے قرآن مجید کی تلاوت سنو. یہ شکر گزاری ہے. اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہم کو کان دیا, لیکن اس کان سے گانے بھی سن رہے ہیں, کاہے کی؟ اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے تو نے زبان دی, اسی زبان سے گالی بھی دے رہے ہیں, کاہے کی شکر گزاری؟ اللہ تیرا شکر ہے تو نے اچھا طاقتور جسم عطا کیا, صحت سے رکھا, لیکن اس کے بعد ہر وہ کام کر رہے ہیں جس سے صحت خراب ہوتی ہے, کاہے کی؟ یہ شکر کے مفہوم کو سمجھیے, نعمت کا صحیح استعمال جانیے, اور اللہ جس حال میں رکھے اس حال میں راضی ہوئیے. اللہ تیرا ہر حال میں شکر ہے. اور شکر کرنے کے لیے اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھیے, جو اپنے سے مال میں ہیں, کم ہیں, علم میں اپنے سے بڑوں کو دیکھنا چاہیے, تقویٰ میں اپنے سے بڑوں کو دیکھنا چاہیے, اور آخرت کے جتنے امور ہیں اس میں اپنے سے زیادہ دیکھنا, اپنے سے بڑے کو دیکھنا چاہیے. نماز پڑھ رہے ہیں, نہیں بھائی مجھ سے بھی بہت اچھے لوگ ہیں جو بہت اچھی نماز پڑھ. روزہ رکھ رہے ہیں, بولنا چاہیے کہ بھائی نہیں, مجھ سے بھی بہت اچھے روزے دار ہیں جو بہت تقوی کے ساتھ روزہ رکھتے ہیں. ہمارے روزے میں شاید گناہ ہو جاتے ہوں گے, آنکھ بہک جاتی ہے, زبان سے لغزش ہو جاتی ہے, گناہ کی طرف آدمی چل پڑتا ہے. بہت اللہ والے ہوں گے جو روزے میں کوئی گناہ نہیں کرتے, ان کا روزہ بڑا معیار کا ہوتا ہے, بڑا تقوی والا ہوتا ہے ان کا روزہ. اس طریقے سے نیکی کے کاموں میں اپنے سے بڑوں کو دیکھنا چاہیے, اور دنیا کے کاموں میں اپنے سے چھوٹوں کو دیکھنا چاہیے. گھر ہے اس کو دیکھیے جو بے گھر ہے, صحت ہے اس کو دیکھیے جس کے پاس صحت نہیں ہے, مال ہے اس کو دیکھیے جس کے پاس مال نہیں ہے. کوشش, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کوشش نہ کرو, کوشش کرو. گھر میں بیٹھ رہنے سے بھی اللہ راضی نہیں ہوتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو روزی کی اہمیت بتلائی اور تجارت پہ ابھارا. ایک صحابی ایسے ہی بیٹھے ہوئے تھے, مانگ رہے تھے صحابہ کرام سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تمہارے پاس گھر میں کیا کیا چیزیں ہیں, لاؤ. انہوں نے کہا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے, ایک تلوار ہے, ایک زرہ ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ لے آؤ. لا کے مسجد نبوی میں نیلامی کی حضور نے, کون خریدے گا یہ تلوار اور یہ زرہ؟ تو حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں 20 درہم میں خریدوں گا. تو اس کے بعد جو ہے پھر وہ بولی لگا اس سے اضافہ کون کرے گا؟ ایک اور صحابی نے کہا کہ میں اس کو 40 میں خریدوں گا. پھر اس کے بعد کہا کہ بھئی اس سے اور اضافہ کون کریں گے؟ تو حضرت عثمان غنی نے کہا اللہ کے رسول میں 60 درہم میں خریدنے کے لیے تیار ہوں. فرمایا یہ تم لے لو. یہ 60 درہم لیا, اور لینے کے بعد کہا کہ بھئی اس سے جا کے تم نے کلہاڑا خریدو, اچھا کلہاڑا خریدو, اور کلہاڑا خرید کے ہر روز جنگل جاؤ, لکڑی کاٹو, لکڑی کاٹ کے شہر میں لا کے بیچو, اور مانگو مت, کسی سے بھیک نہ مانگو, کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤ, اپنے پیر پہ کھڑے ہو. یہ نبی تعلیم, ہمارے نبی نے اس کو پروموٹ کیا ہے. آج ہم کو بھی تجارت کی طرف آگے آنا ہے, ہم کو بھی اپنا بزنس اچھا کرنا ہے, اپنے معاش کی فکر کرنا ہے, لیکن ایسے نہیں کہ اللہ ناراض ہو جائے, اللہ کے رسول ناراض ہو جائیں, دین پیچھے چلا جائے, ہم صرف تجارت بزنس میں خدا کو بھول جائیں, نبی کو بھول جائیں, قرآن کو بھول جائیں, شریعت کو بھول جائیں. شریعت کی بھی تعلیم. اس لیے شکر گزاری ضروری ہے, ناشکری سے اپنے آپ کو بچائیے. جو آدمی شکر گزار ہوتا ہے, اللہ کا وعدہ ہے, سچا وعدہ ہے, قرآن کے اندر موجود ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں البتہ یقیناً ضرور بھی ضرور تم جس چیز میں شکر کرو گے اس میں اضافہ کروں گا. اولاد پہ شکر کرو گے, اولاد میں اضافہ کروں گا. مال میں شکر کرو گے, مال میں اضافہ کروں گا. صحت کا شکر کرو گے, صحت میں اضافہ کروں گا. اور اسی طریقے سے جس چیز میں تم شکر کرو گے ہر چیز میں اضافہ کروں گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے اور یہ قرآن مجید میں موجود ہے. اس لیے شکر گزاری کی زندگی اپنانے کی ضرورت ہے. اللہ پاک ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ پاک آپ نے ہم کو نعمت ایمان سے وابستہ فرمایا, مسلمان بنایا, تاجدار دو عالم رحمت کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. اللہ پاک ہمیں اس نعمت ایمان قدر کرنے کی توفیق عطا فرما, اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق نصیب فرما. اور پورے عالم اسلام کے لیے ایک خوشخبری کے طور پہ میں یہ بات پیش کرنا چاہوں گا کہ کل گزشتہ روز غزہ کے اندر ایک معاہدہ طے ہوا عالمی طور پر کہ اب جنگ بندی ہو جائے گی, یعنی جنگ روک دی جائے گی. اور عید کا منظر تھا کل جو ویڈیوز اور فوٹوز غزہ کے مسلمانوں کے آئے, وہ عید کے دن ہم کیا کلمات پڑھتے ہیں, اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. بچے, بوڑھے, جوان, بچیاں سب سڑکوں پہ باہر نکل کے یہ اللہ اکبر
کا نعرہ لگا رہے تھے، اللہ ان کی خوشیوں میں مزید اضافہ فرمائے، اللہ پاک ان کو بہترین نعمتوں سے مالا مال فرمائے، اللہ پاک یہ جو امن کا معاہدہ ہوا ہے اللہ پاک اس کو صلح حدیبیہ کی طرح پیش خیمہ بنائے، اللہ پاک اس کی برکت سے فلسطین کے پورا کا پورا فلسطین مسلمانوں کے حق میں جاری فرمائے، اللہ پاک اس کی برکت سے مسجد اقصی مسلمانوں کے حق میں واپس لوٹا دے، اللہ پاک مسلمانوں کو اپنی عظمت رفتہ کا احساس کرنے اور اس طرف دوبارہ لوٹنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی سید الانبیاء واشرف المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔